ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر اور آپ کو بتائیں ملک کے احتسابی عمل میں اچانک تبدیلی، کپتان کے اہم کھلاڑی نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر کے استعفے کی وجہ وزیراعظم کی ناراضگی ہے۔ وزیراعظم نے مشیر برائے داخلہ و احتساب کے عہدے کے لیے 2 ناموں پر مشاورت بھی شروع کر دی۔ مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر اپنے دونوں عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ استعفے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کچھ روز قبل وزیراعظم نے شہزاد اکبر سے عدالتوں میں مقدمات کی تفصیلات مانگی تھی، لیکن وہ وزیراعظم کو مکمل تفصیلات دینے میں ناکام رہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو دی گئی بریفنگ اور دستاویزات میں واضح فرق تھا۔ وزیراعظم کو بتائی گئی مقدمات کی ٹائم لائنز میں بھی فرق تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقدمات پر وزیراعظم کو دی گئی بریفنگ میں تضاد تھا، جس پر 2 روز قبل وزیراعظم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ اس سے قبل شہزاد اکبر نے ٹویٹر پر بیان میں کہا تھا کہ میں نے اپنا استعفیٰ وزیراعظم عمران خان کو بھیج دیا اور امید ہے عمران خان کی زیر قیادت احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ وہ پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں گے اور بطور ممبر قانونی برادری اپنا تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل عطا اللہ تارڑ نے سوال کیا کہ کیا شہزاد اکبر سے قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کرنے کا حساب لیا جائے گا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ نے قوم کے اربوں روپے خرچے اور نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کی پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی۔ شہزاد اکبر چند روز بعد بھی مستعفی ہو گئے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ نے چند روز قبل کہا تھا مشیر احتساب جانے والے ہیں اور ان کی جگہ آنے والے کا فیصلہ ہو چکا۔ عطا تارڑ نے یہ بھی کہا تھا کہ نون لیگ کے خلاف کیسز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں ڈیل کی خبریں پھیلا کر اپنے لیے سیاسی ماحول بنا رہی ہیں۔ کپتان نے کھلاڑیوں کو کرپشن کے خلاف بیانیے پر فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا مشورہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ احتساب اور کرپشن کے خلاف بیانیے پر ایک آنچ بھی نہیں آنے چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر ترجمانوں کو بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ مجرموں سے ڈیل کا مفاہمت قوم سے غداری کے مترادف ہے۔ نون لیگ کے سیاسی جماعت نہیں، ایک مافیا کی طرح آپریٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے ہر شعبے میں رانا شمیم جیسے لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ کرپشن کے خلاف بیانیے کے ساتھ ساتھ حکومت کے اچھے کام اجاگر کریں۔ یہ بھی کہا کہ معیشت کی ترقی کے اثرات جلد عوام کو منتقل ہوں گے۔ معیشت درست سمت میں ترقی کر رہی ہے۔ ملک میں صدارتی نظام کا شور بڑھ گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان بھی کھل کر میدان میں آ گئے۔ صدارتی نظام کو بہتر طرز حکومت قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں صدارتی نظام کے حق میں ریلی، عوام لیگ نے ریفرینڈم کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ملک میں نظام صدارتی ہو یا پارلیمانی، سیاسی حلقوں میں موضوع کی گونج پڑنے لگی۔ کل وزیراعظم کو لائیو پروگرام میں سوال ہوا۔ آج عمران خان کے اہم کھلاڑی شاہ فرمان نے صدارتی نظام کی کھل کر حمایت کر دی۔ گورنر کے پی شاہ فرمان نے پریزیڈینشل رول کو پارلیمانی نظام سے بہتر قرار دے دیا۔ کہا بیشتر ممالک کا حکومتی نظام پارلیمانی سے صدارتی رول کی طرف بڑھا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میری ذاتی رائے میں یہ سسٹم بہتر ہے۔ 126 کنٹریز میں جو ڈیموکریسی ہے وہاں پر سارے لوگ پارلیمانی سے پریزیڈنشل کی طرف گئے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نظام پریزیڈنشل سے پارلیمانی کی طرف آئے ہو۔ اب وہ چیز آگے جا کے پورے ملک میں یہ بات ہو رہی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی جماعت پاکستان عوامی لیگ نے بھی ایک بار پھر صدارتی نظام حکومت رائج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پی اے ایل نے فیض آباد سے اسلام آباد پریس کلب تک ریلی بھی نکالی۔ چیئرمین چودھری ناصر محمود نے موجودہ نظام کو فرسودہ اور کرپٹ مافیا کا معاون قرار دے دیا۔ کہا 10% ووٹ حاصل کرنے والے 22 کروڑ شہریوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ووٹنگ نظام میں شفافیت اور لوگوں کا اعتماد چاہیے تو صدارتی نظام لانا ہوگا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ، اٹارنی جنرل آفس نے سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے ضامن شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے لکھے گئے خط میں لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی گارنٹی کا حوالہ دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی انڈر ٹیکنگ پر عمل درآمد کرائیں۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس 10 دن میں اسپیشل میڈیکل بورڈ کو فراہم کی جائیں۔ میڈیکل بورڈ کو نواز شریف کی رپورٹ نہ دینے پر قانونی کارروائی کی جائے گی اور لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست
درخواست دائر کی جائے گی۔ خط میں مزید کہا گیا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف کبھی اسپتال داخل نہیں ہوئے۔ نواز شریف شدید بیماری کا کہہ کر بیرون ملک علاج کے لیے گئے تھے۔ نواز شریف کی سرگرمیوں سے لگتا ہے کہ وہ سفر کرنے کے قابل ہیں۔ نواز شریف کے بیانات اور سیاسی ملاقاتوں سے ان کی صحت مند ہونے کے تاثر کو تقویت ملتی ہے۔ بطور گارنٹر آپ نے عدالت میں کرائی گئی یقین دہانی پر عمل نہیں کیا۔ خدا کا واسطہ ہے عوام کی جان چھوڑ کر گھر جائیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے ہاتھ جوڑ دیے، بولی عمران خان کرسی چھین جانے کے خوف میں مبتلا ہیں، آپ بچ نہیں سکتے، دھمکیاں دیتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں، خطرناک ہو جاؤں گا۔ عوام کو آپ نے روٹی، چینی، دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کی تقریر ایک ایسے شخص کی تقریر تھی جس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نالائق ہے، وہ نااہل ہے، جو کرسی چھوڑنے کے خوف میں مبتلا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ اس کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ موصوف کی تقریر کے جملے ہیں کہ اب میں حکومت سے چلا جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ عوام کو تو آپ نے ویسے ہی کسی قابل نہیں چھوڑا، نہ روٹی لینے کے قابل چھوڑا، نہ دوائی لینے کے قابل چھوڑا، نہ بجلی اور گیس کا بل دینے کے قابل چھوڑا، نہ چینی دینے کے قابل چھوڑا۔ اومنی سکینڈل کے 12 ارب روپے ریکور ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف کا مقدمہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں عدالت میں کیمرے لگائیں، لوگ دیکھیں ان پر کیس کیا ہے۔ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم کہتا ہے میرے بچوں پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ زرداری اینڈ کمپنی نے جو پیسے لوٹے، قوم اس کا حساب چاہتی ہے۔ دونوں کا جو ماڈل ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کہ یہ وسائل کو اپنے ایک نومینیٹڈ آدمی کے پاس جمع رکھنا چاہتے ہیں، جو اکاؤنٹس ہے اس کا نیٹ ورک کریٹ کیا تھا۔ جو اومنی سکینڈل تھا اس میں 5000 جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے، اب ان میں 12 ارب روپیہ جو ہے وہ تو ریکور ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے خط بھی لکھا ہے شہباز شریف کو اور کہا ہے کہ نواز شریف کو واپس نہ لانے کی وجوہات بیان کریں۔ اب شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ عدالت کے اندر کیمرے لگائیں، لوگ دیکھیں شہباز شریف کا کیس کہ ان کے اوپر کیس ہے کیا۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ ضمانت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ قرار دیا کہ نیب نے خورشید شاہ کی بے نامی جائیدادوں کے کوئی شواہد نہیں دیے، انہیں مزید جیل میں رکھنا قانون کے خلاف ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خورشید شاہ ضمانت کیس کا فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نیب ثابت نہیں کر سکا کہ بے نامی قرار دی گئی جائیدادیں خورشید شاہ کی ہیں، نہ ہی خورشید شاہ اور ان کے اہل خانہ کی جائیدادوں کی مالیت کا درست تخمینہ نہیں لگایا گیا۔ نیب نے جائیدادوں کی جو مالیت بتائی وہ قانون کے مطابق نہیں، خریداری کے وقت کی مالیت سے ہی آمدن سے زائد اثاثوں کا تعین ہو سکتا ہے۔ 23 مارچ کو آدھا اسلام آباد بند ہوگا، اپوزیشن آنا چاہتی ہے تو 27 کو مارچ کرے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے حزب اختلاف کو آگاہ کر دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا 23 تاریخ کو OIC کے سربراہ آ رہے ہیں، دارالحکومت میں سگنلز بھی بند ہوں گے۔ آپ کے راستے بند ہوں گے، ٹینک آ رہے ہوں گے، توپ خانہ آ رہا ہوگا، کوئی ایسی مستی کوئی کرائے کا ایجنٹ کر دے گا تو اس کا میں ڈرا نہیں رہا، بڑے شوق سے آ جاؤ یار، بڑے شوق سے آ جاؤ، شوق پورا کر لو آگے۔ آپ 100-150 ملکوں کے سربراہ آ رہے ہیں OIC کے ممبر، آپ 23 کی بجائے 27 کو آ جائیں۔ مجھے ایز اے وزیر داخلہ کس پوزیشن میں سمجھیں گے کہ آدھا اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا، جیمر ہوں گے آپ کی، جب تک وہ ٹی وی پہ چلے گی نہیں تو آپ کس سے وہ بات کریں گے؟ جناب علی کے لائیو شو نہیں چل رہا ہوگا آپ کا۔ شبلی بھی مجھے کہہ رہا آنے دو تاکہ ٹی وی پہ میرا سیاست ہو کیا رہی ہے جناب چیئرمین۔ دیکھیں فیصلہ ہو چکا، 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے اور کٹ پتلی اور سلیکٹڈ نظام کو ختم کریں گے۔ بلاول بھٹو کا اعلان، کہا نااہل حکومت نے معیشت کو گرا دیا، سلیکٹڈ حکومت نے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، آج زرعی معیشت تباہ، پاکستان کا کسان بھوکا سو رہا ہے، کسانوں کا معاشی قتل برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا ذرائع معیشت تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری بھوکا سو رہا ہے، اپنا کسانوں کا معاشی قتل کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، کراچی
पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से इनका हुकूमत को खत्म करेंगे। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे। किसान तहरीक मुल्क के कोने कोने में फैल गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में किसानों के हक में रैलियां, जाले, ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत सड़कों पर आ गए। वफाक हुकूमत का खाद बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, करप्ट हुकूमत की वजह से मुल्क में खाद की किल्लत पैदा हुई। हक दो किसान को। मुल्क में खाद बहरान के खिलाफ काश्तकारों की तहरीक की हिमायत में सियासी जमातें भी आगे आ गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम ट्रैक्टर ट्रॉली रैलियां निकाली गई। बिलावल भुट्टो की कॉल पर रावलपिंडी में होने वाले मार्च की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने की। पीपी कारकुनों के अलावा पूरे डिवीजन के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत शिरकत की। कराची में सईद गनी ने रैली की क़यादत की। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शामिल रही। जीए भुट्टो के नारों से फिजा गूंजती रही। हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कहा, नाअहल हुकूमत की करप्शन की वजह से खाद बहरान पैदा हुआ। किसान भूखा सोएगा तो मईशत का बुरा हाल होगा। ये पैगाम है आज उन 2 नंबर जमातों के लिए जो हमेशा कराची शहर पर मुसल्लत की गई है। कराची के लोगों के मैंडेट को चोरी करके असेंबलियों में पहुंचाई गई है। सक्खर, लाहौर और दीगर अजला में भी किसानों के हक और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। काश्तकारों ने खाद की किल्लत दूर करते हुए बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से खलफ उठा लिया। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी हैं। I, Aisha A. Malik, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। जस्टिस आयशा मलिक की हलफबर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। हलफबर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जस्टिस आयशा मलिक 1966 में लाहौर में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम पेरिस और न्यूयॉर्क से हासिल की और कराची ग्रामर स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज मुकम्मल किया। उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की तालीम हासिल की और फिर LLB करने के लिए हॉर्वर्ड लॉ स्कूल कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका गयी, जहां उन्हें 1998 से 1999 में लंदन H. गेमन की फेलो नामजद किया गया। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात होने तक रिजवी, ईसा, आफरीदी और एंगल लॉ फर्म के साथ पहले सीनियर एसोसिएट और फिर फर्म के लाहौर दफ्तर में इंचार्ज के तौर पर काम करती रहीं। वो 2012 में लाहौर हाई कोर्ट की जज तैनात हुई थी और इस वक्त वो चौथी सीनियर तरीन जज के तौर पर काम कर रही हैं। उन्हें बैंकिंग, NGOs, माइक्रो फाइनेंस और स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की माहिर वकील तस्वुर किया जाता है। उन्होंने तहकीकी काम किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में बैंकिंग लॉ पढ़ाया और कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और मैनेजमेंट साइंसेस मर्केंटाइल लॉ पढ़ाती रही हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। गवर्नर रजा बाकिर कहते हैं, नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 9.75 पर बरकरार रहेगी। महंगाई कम करने और पायदार मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। ऑयल की कीमतों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई की रफ्तार थमने की उम्मीद है। हुकूमत ने एक फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट पास किया है और इससे जो है हमारा जो माली खसारा है वो और कम होएगा और डिमांड ग्रोथ जो है उस पे और मॉडरेशन आएगी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है इसको माइल्डली पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ पे अभी रियल इंटरेस्ट हैं वो एक मुनासिब लेवल पर हैं। अभी महंगाई की ज़्यादा बुनियादी वजह जो तेल की कीमत और जो एनर्जी की और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ये है, तो इसको तो हम पॉलिसी रेट से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसमें बैलेंस चाहते हैं। IMF की शराइत पर बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में 95 पैसे फी यूनिट इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सब्सिडी खत्म करने का फैसला सियासी हुकूमत का है। बिजली बिलों में टैक्सेस कम करने का मामला वज़ीर ख़ज़ाना के सामने उठाया है। महफूज फैसला जल्द जारी होगा।
چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی زیر صدارت IMF کی شرائط پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی حکومتی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزارت توانائی کے حکام نے بتایا کہ بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیز 2 لا رہے ہیں، جس کا مقصد IPPs ریموول اور سبسڈی کا خاتمہ ہے۔ فیز 2 میں 20 ارب روپے کی سبسڈی ختم ہونے کے باوجود 177 ارب کی سبسڈی جاری رہے گی۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کو 197 ارب اور پروٹیکٹڈ صارفین کو 71 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین پر نئی قیمتوں کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ وزارت توانائی کے حکام نے بتایا کہ 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت میں 8 پیسے، 101 سے 2 یونٹ تک 18 پیسے اور 300 سے اوپر یونٹس پر 95 پیسے کا اضافہ مانگا ہے۔ سماعت کے دوران چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی نے کہا ہم یہاں صرف صارفین کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں۔ نیپرا نے ایک ٹیرف مقرر کر دیا ہے، سبسڈی ختم کریں یا قیمتوں میں اضافہ، فیصلے سیاسی حکومت کے ہوتے ہیں۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ حکومت بل میں صارفین سے کم 21% ٹیکس لے رہی ہے۔ میں نے خود وزیر خزانہ سے کہا کہ مہربانی کریں، یہ کوئی ٹیکس اکٹھا کرنے والا شعبہ نہیں۔ وزیر خزانہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معاملے پر غور کریں گے۔ حکومتی درخواست پر نیپرا نے سماعت مکمل کر لی۔ اعداد و شمار کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا احتجاجی مسلسل دھرنا جاری ہے۔ دھرنے کا دائرہ مزید وسیع، جماعت اسلامی ضلع جنوب کے ٹاور پر دھرنا دے دیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی و امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی سید عبدالرشید کی قیادت میں جاری دھرنے کے باعث ٹاور سے گزرنے والی ٹریفک بند ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر صرف ٹاور بند کیا ہے۔ اگر سندھ حکومت نے بلدیاتی قانون واپس نہ لیا تو ماری پور روڈ، شاہین کمپلیکس، شون چرنگی، کلفٹن اور DHA سگنل سمیت اہم سڑکیں بند کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو کراچی کو با اختیار بلدیاتی دینا ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ پورا کراچی منظم ہو رہا ہے۔ ہر چوک چوراہے سڑک تک احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ سندھ میں ہر چیز موجود ہے لیکن گورننس کا فقدان ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے صوبے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ معاشی بہتری کے لیے کراچی کو عالمی سطح کا شہر بننا ہوگا۔ کراچی کے معاملات میں گورنر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایوری تھنگ از اویلیبل، صرف گورننس کی ضرورت ہے۔ سب کی مل کے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس شہر کو ٹرانسفارم کریں۔ یہ شہر ٹرانسفارم ہوگا تو یہ صوبہ بھی ٹرانسفارم ہوگا اور یہ ملک بھی ٹرانسفارم ہوگا۔ پورٹ قاسم سے بھی ہمیں لنکیجز بنانے ہیں، وہ تھوڑا پورٹ قاسم کو بھی ہلائیں جلائیں، وہاں بھی شاید کوئی کام ہو جائے۔ کول وی شوڈ اسٹارٹ ٹرانسپورٹنگ آن ریلویز، آئل وی شوڈ اسٹارٹ، ہمارے پیئرز ہیں، آئل وی شوڈ اسٹارٹ ٹرانسپورٹنگ آن ریلویز، جو ہم کر سکتے ہیں خاص طور پہ اب کنٹری جو بھی کارگو ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ریلوے سے بھی ہمیں کرنا چاہیے، ہمارا نیشنل اثاثہ ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں سندھ حکومت ایک طرف معاش، دوسری طرف مہنگائی کر رہی ہے۔ سندھ میں 100 کے قریب آٹے کی فیکٹریاں ہیں۔ آٹا مہنگا ہونے سے غریب آدمی پر اثر پڑتا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس گندم نہیں تو وفاق مدد کے لیے تیار ہے۔ ملک غلط ہاتھوں میں جانے سے ادارے خسارے میں چلے گئے۔ ایک طرف یہ جا رہے ہیں مہنگائی مارچ کرنے کے لیے اور دوسری طرف ان چیزوں کی پرائس بڑھا رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ایک غریب آدمی کو ہوتا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں سندھ حکومت سے کہ وہ یہ بتا دیں کہ یہ کام کیوں کیا گیا، 100 ٹن کس لیے کٹوتی کی گئی، کیا اس کٹوتی کرنے سے کوئی ہمارے ریزروز میں اضافہ ہو رہا ہے، کسی غریب کو فائدہ ہو رہا ہے، یا یہ کٹوتی کرنے سے صرف پرائس مہنگی ہوگی، غریب کو افیکٹ ہوگا اور مارچ کو کامیاب کرانے کے چکر میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت ملوث ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا سینٹ میں اہم بیان، کہا بھارت نے یہاں دہشت گردی کے لیے کرمنلز کا استعمال کیا، دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی، زیادہ بات کروں گا تو میڈیا میں طوفان اٹھ جائے گا۔ لاہور دھماکہ تحقیقات میں سیف سٹی کیمرہ ناکارہ ہونے کا انکشاف تشویشناک ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ نون لیگ کے منصوبوں کا کریڈٹ لینے پہنچ جاتے ہیں، ان کی توجہ عوام کی زندگی اجیرن کرنے اور سیاسی انتقام لینے پر ہے۔ اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی کو ہراساں کرنے کے کیس میں عدالت نے شریک ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ E11 کے علاقے میں عثمان مرزا اور دیگر ملزمان کی جانب سے لڑکے اور لڑکی پر جنسی تشدد کیس میں اہم پیش رفت ہوگی۔
ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے کیس پر محفوظ فیصلہ سنایا کہ ٹرائل ختمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ متاثرہ لڑکے اور لڑکی کے بیان سے منحرف ہونے کے بعد شریک ملزم نے بریت کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے کیس میں تفتیشی افسر کے بیان پر جرح کے کل ملزمان کے وکلا کو ہدایت کر رکھی ہے۔ آزادی صحافت پر ایک بار پھر حملہ۔ لاہور میں مصروف ترین شاہراہ پر سینئر صحافی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھنے لگے۔ لاہور پریس کے باہر دن دہاڑے 2 نامعلوم افراد نے صحافی حسنین شاہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ حسنین شاہ نجی ٹی وی کے ساتھ وابستہ تھے۔ سوگوار ان میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ افسوسناک واقعے پر صحافی برادری میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مراکش کے سفیر نے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی، دفاعی سیکیورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال زیر غور آئی۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان مراکش کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ ISPR کے مطابق مراکش کے سفیر کی افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مراکش کے سفیر نے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی، دفاعی سیکیورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر زیر غور کیا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان مراکش کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا مشن۔ چین میں تیار کیے جانے والے PNS تغرل اور 10C کنگ ہیلی کاپٹرز پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کر لیے گئے۔ تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے شرکت کی۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان امن کے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہے، جبکہ بھارت میں نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں اسلام آباد میں کرونا ویکسینیشن کے جعلی اندراج کا انکشاف ہوا ہے۔ ویکسین نہ لگوانے والے شہری کی ویکسینیشن کا جعلی ریکارڈ درج ہے۔ اسلام آباد کا شہری اہلیہ کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے F9 سینٹر گیا، جہاں F9 پارک انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ڈیٹے کے مطابق آپ کو ڈبل ویکسین لگ چکی ہے۔ شہری حسیب کے مطابق ویکسینیشن کی سنگل ڈوز بھی نہیں لگی اور سینٹر والے اہلیہ کو ڈوز لگانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کراچی میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 45% سے کم ہو کر 33% پر آ گئی۔ ایک روز میں 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ حیدرآباد میں 24 گھنٹوں میں کرونا کیسز کی شرح 18.05%، گلگت میں 8.33%، دیامر میں 7.89%، سکردو میں 0% ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں یومیہ کرونا کی شرح 12.72%، راولپنڈی میں 17.36%، لاہور میں 15.02%، بہاولپور میں شرح 4.90 رہی۔ اور آپ رخ کریں گے کھیل کے میدان کو، اور آپ کو بتائیں گرین شرٹس نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی نے ICC کرکٹرز آف دی ایئر کے ایوارڈز جیت کر وطن کا نام روشن کر دیا۔ فاسٹ بالر شاہین سرگار فیلڈ سوبرز ایوارڈ جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ محمد رضوان اور فاطمہ ثنا بھی ملک کے لیے بڑا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ کراچی میں HBL PSL کے میگا ایونٹ میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹیموں نے پریکٹس سیشن کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا سے۔ جی عبدالقدیر رانا، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، HBL PSL کا جو میگا ایونٹ ہے پاکستان کا، اس کے شروع ہونے میں صرف آج کے بعد 2 روز ہی رہ گئے ہیں۔ 27 جنوری سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا نیشنل اسٹیڈیم سے، اور میں اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں ہی موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے اس میگا ایونٹ کے لیے تمام جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، یا جو اس کے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آج سے جو ہے
जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ हो गया है। रोज़ाना 2 टीमों को जो है नेशनल स्टेडियम जो है वो लाया गया है। आज पहले रोज़ जो है पेशावर ज़ल्मी ने जो है आज दिन के वक्त जो है वो अपनी प्रैक्टिस की थी और शाम के वक्त जो है रात के वक्त लाहौर कलंदर्स की टीम जो है यहाँ ग्राउंड के अंदर मौजूद है और वो अपने जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें मसरूफ़ हैं उसके खिलाड़ी। इसके अलावा जो नेशनल स्टेडियम है इसके अतराफ़ जो है तमाम जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो बिल्कुल मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। ट्रैफिक प्लान भी जो है वो जारी कर दिया गया है। जैसे ही ये HBL PSL का आगाज़ होगा तो यहाँ पर जो है पार्किंग के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं गुज़श्ता इवेंट्स की तरह, और जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको उन पार्किंग एरियाज से मुख्तलिफ बसेस के ज़रिए जो है नेशनल स्टेडियम लाया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी है। मेरे पीछे बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि उनकी टीम इस बार मुकम्मल फॉर्म में है और शाहीन शाह आफरीदी की कायदाना सलाहियतों की बदौलत PSL की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं उनकी टीम इस बार मुकम्मल फॉर्म में है। और सच न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।